بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح کی نماز تک 11 رکعت پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 736 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2013 ہے۔ اب اس میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن انہوں نے سوال ہی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی۔ سوال ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں یعنی رات کی نماز وہ کیسی ہوتی تھی۔ تو اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ان کے سوال پہ جواب یہ دے رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ تراویح کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بالکل یعنی حدیث کے علم سے وہ ناشنا کو بندہ بالکل علم ہی نہیں ہے نا، یہ تو اس کی بات ہے۔ اب دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، صحیح بخاری ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم ہے یعنی روزوں کی کتاب، پھر کتاب الصلاۃ التراویح یعنی اس میں نقل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت تراویح کے متعلق ہے۔ پھر جو امام محمد بن الحسن الشیبانی ہیں ان کی جو موطا ہے جو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، تو اس میں باب کیا ہے؟ باب و قیام شہر رمضان و ما فیہ من الفضل، یہ باب ہے، اور اس باب میں یہ والی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام محمد کیا سمجھتے تھے کہ اس روایت کا تعلق وہ قیام رمضان کے ساتھ ہے۔ اور پھر اسی موطا محمد بن الحسن الشیبانی جو کتاب ہے، اس کے حاشیے پہ عبد الحی لکھنوی جو احناف کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اس کے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ قیام و شہر رمضان و یسمت تراویح، کہ قیام شہر رمضان سے مراد کیا؟ اس کا نام تراویح ہے۔ تو پھر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ میں، اپنی سنن الکبریٰ میں دوسری جلد صفحہ نمبر 495 اور 496 پہ جہاں یہ روایت نقل کی ہے، اس کے اوپر باب کیا باندھا ہے؟ باب ما رویہ فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان، یعنی رمضان کے مہینے میں قیام کی رکعات کی تعداد کے بارے میں جو روایت کیا گیا ہے، یہ حدیث اس کے متعلق ہے۔ محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان میں تراویح کے متعلق ہے، اور آج بندہ اٹھ کے کہنا شروع کر دے کہ نہیں یہ تراویح کے متعلق ہے ہی نہیں ہے، تو یہ وہ حدیث کے اس علم کے ساتھ یعنی جہالت کا ہی نتیجہ ہے۔ اگلی بات پھر یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل واضح ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، اس کی حدیث نمبر 1070 ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح میں حدیث نمبر 2401 اور 2406۔ اب جب صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابن خزیمہ کے روایت کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، امام ابن حبان کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں نماز پڑھائی اور فرمایا آپ نے ہمیں 8 رکعتیں اور وتر پڑھائے ہیں۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں۔ باقی اس میں جو ایک دو راویوں پہ بعض لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ ایک راوی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ سند میں یہ راوی ہے، وہ تو اس کی مطابقت موجود ہے، تو مطلب یہ روایت ہے حسن درجے کی روایت ہے، اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے ایسا نہیں ہے۔ پھر مسند ابی یعلا ہے، اس کی حدیث نمبر 1801 ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رمضان میں 8 رکعتیں اور وتر پڑھے، میں نے 8 رکعتیں اور وتر پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، یعنی کوئی رد نہیں کیا۔
اب ابی بن کعب یہ فرماتے ہیں کہ فقانت سنت الرضا، یہ رضا مندی والی سنت بن گئی، رضا مندی والی سنت بن گئی، یہ ابی بن کعب صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔ تو اب اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے 8 رکعت پڑھی ہیں۔ باقی رہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو 11 رکعات ہی پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ یہ موطا امام مالک میں، امام طحاوی کی شرح معانی الاثار میں، امام ضیاء الدین المقدسی کی المختارہ میں، امام مروزی کی قیام اللیل میں، مصنف عبد الرزاق میں، امام بغوی کی شرح السنہ میں، امام نسائی کی سنن الکبریٰ میں، سارے راوی اس کے ثقہ ہیں۔ اس سند کے، اس جو روایت ہے، اس سند کے کسی راوی پہ کوئی جرح نہیں ہے، اور جو اس کی جو سند ہے، اسی سند کے ساتھ ایک روایت صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، تو لہذا یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور اس میں 11 رکعات کا ذکر ہے، اور جس میں یہ آتا ہے نا کہ 20 رکعات کا حکم دیا تھا، وہ روایت شاذ ہے، اصول حدیث کے اعتبار سے وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعات تراوی یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے 2 روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے لکھی ہیں، یہ روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں۔ انور شاہ کشمیری جو دیوبندی تھے، حنفی المسلک تھے، تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ 20 رکعتیں، فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف سند کے ساتھ ہیں، اور فرمایا کہ اس کے ضعیف ہونے پہ اتفاق ہے۔ اسی طرح امام تحتاوی حنفی ہیں، محمد آسن ننوتوی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں نہیں پڑھی۔ تو باقی یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا ہے نا، مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 20 رکعات اور وطر پڑھتے تھے، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اس سند کے بارے میں، یعنی اس روایت کے بارے میں علامہ زیلعی جو خود حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک راوی کے بارے میں اس کی سند میں کہ امام احمد نے کہا کہ یہ تو راوی منکر الحدیث ہے، اور امام زیلعی حنفی نے نصب الرایہ میں 2 جلد صفحہ نمبر 66 پہ اسی راوی کی ایک حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو باقی امام عینی حنفی، امام عینی کا نام ہے وہ احناف میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے بھی اس سند کے ایک راوی کے بارے میں یہ کہا کہ اس کو تو امام شعبہ نے، امام احمد نے، امام ابن معین نے، امام بخاری نے، انہوں نے تو اس کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ عمدۃ القاری دیکھیں جو صحیح بخاری کی شرح امام عینی نے لکھی ہے۔ تو یہ مطلب کم از کم ان لوگوں کو اپنے علماء کی جو معتدل علماء تھے، ان لوگوں کی جو جرح ہے ان روایات کے بارے میں وہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ روایتیں صحیح نہیں۔ باقی دوسری یہ بات کہ جو فضائل ہوتے ہیں تو فضائل میں ضعیف روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ بات بعض ائمہ کرام کا یہ موقف ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز کو آپ ثابت کر رہے ہیں، ایک چیز کو آپ ثابت کر رہے ہیں، کوئی ائمہ کرام میں سے کوئی بندہ کسی چیز کے ثبوت کے لیے ضعیف حدیث کو حجت قرار نہیں دیتا۔ وہ ضعیف حدیث کو حجت اس لیے قرار دیتے ہیں کہ ایک روایت ایک چیز بذات خود ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ کہ 20 رکعات تراویح بذات خود ثابت ہو جائیں، پھر اس 20 رکعات کی فضیلت میں اگر کوئی ضعیف حدیث آ گئی تو بعض ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، یہ کیونکہ وہ ایک چیز ثابت ہے، یہ اس کی فضیلت میں آ گئی تو یہ قابل قبول ہے، اس کو بیان کرنا صحیح ہے۔ ایک چیز سرے سے ثابت ہی نہیں، ضعیف حدیث سے اس کو ثابت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک نفل نماز ہے۔ 11 رکعات وطروں کے بعد والی 2 رکعات چھوڑ کے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور 20 رکعات کو سنت نہیں قرار دیا جا سکتا، نفل نماز ہے۔ کوئی بندہ 11 رکعات سے زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ پڑھے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔